خسریاں تے ساز باجیاں دے اوتے خرچ کرن دی بجائے اتنا عظیم خرچہ دین واسطے کیتا ہے شادی دے موقع تے فرمایا۔ اور جناب نو علم ہے جویں سنت نو زندہ کرن نال 100 شہید دا ثواب لبدا ہے، ایویں بدعت اور کسے خبیث کام دی مخالفت کرن نال بھی 100 شہید دا ثواب لبدا ہے۔ احیاء سنت میں جو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اس میں بھی حقیقت میں اماطت بدعت ہوتی ہے۔ احیاء سنت کو اماطت بدعت لازم ہے، کیونکہ جب کوئی بدعت آتی ہے وہ سنت کو رفع کر کے آتی ہے، جب سنت زندہ کی جاتی ہے تو بدعت بھاگ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اے مبارک اجتماع شریف شادی شریف کے موقع پر فرما کے خبیث رواجاں نو توڑیا ہے، بہت بڑا اجر کمایا ہے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ پتہ نہیں شر پسند برائی پسند کنے کے دل دکھے ہون گے، اگرچہ نیکی پسند خیر پسند دل راضی تو خوش نے اور خوشی نال تشریف لے آئے نے۔ وہ لوگ شادیاں دے موقع دے کنجر اسے واسطے سادے نے بھی تاکہ مجمع بہتا ہوئے، شادی دی رونق بن جاوے۔ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ انہاں کنجراں دے بھی نہیں رونق ہو سکتی جیڑی دین واسطے ایڈی رونق ہو گئی ہے۔ اسے واسطے سادے نے بھی چلو چار کٹھے ہو جان، کوئی خسرا ویکھن آ جائے، کوئی خسری ویکھن آ جائے، وہ کسے پاسے بندے دے کٹھے ہو جان گے نا، تے جڑے کٹھے ہو جان گے انہاں دا اثر رنج راضی کرنا ہے۔ اسے واسطے وہ کام کردے نے، تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اینا خلقت پھر بھی کٹھی نہیں ہوندی۔ دوستان گرامی، ہو سکتا ہے کوئی احمق بے وقوف اینو بدعت کہہ دے، یہ کہہ کے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے شادی دے موقع دے کدی جلسہ کیتا سی؟ کوئی بے وقوف اور احمق یہ کہہ سکتا ہے جنہیں دین نو کدی سمجھیا نہیں، دین دی سمجھ دی دولت تو محروم ہے، وہ بے وقوف جویں کہندے نے کہ یار ایک کام صحابہ نے کیتا سی، آ کام صحابہ نے کیتا سی، آ کام کیتا سی، تسی پھر کردے ہو تے پھر تے بدعت ہو گئی۔ ہن ہو سکتا ہے وہ ایتھے بھی فتوی ٹھوک دین کہ یار ایک کام حضور دے صحابہ کیتا سی، نبی پاک کیتا سی، کسے شادی دے اوتے جلسہ ہویا ہے، کسے دا خطاب ہویا ہے، آ جھنڈیاں لگیاں نے، آ مرچاں لگیاں نے، آ انج ہویا ہے، تساں کتوں کر لیا؟ ہو سکتا ہے کوئی بے وقوف بدھو ہوئے جا اجدا ہوئے وہ اینو بھی بدعت کہہ دے۔ میلاد نو بدعت کہندے ہیں جے دیر نہیں لگدی تے اینو بدعت کہندے ہیں کیڑی دیر لگے گی؟ لیکن انہاں بے وقوفی دے اور حماقت دے جہالت دے ازالے واسطے ناچیز عرض کردا ہے وہ حدیث شریف جڑا آیا نا اعلن النکاح ولو بالدف، فرمایا نکاح کا اعلان کرو چاہے دف نال ہوئے، فرمایا چاہے دف کے ساتھ ہو، چاہے دف کے ساتھ ہو، ولو بالدف والصوت۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی سنن کی روایت ہے، حسن اور صحیح روایت ہے۔ حضور نے فرمایا اعلن النکاح ولو بالدف والصوت، فرمایا نکاح کا اعلان کرو، نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف اور آواز کے ساتھ ہو۔ اس حدیث کے اندر حضور نے ایک دف کا ذکر فرمایا ہے، ایک آواز کا ذکر فرمایا ہے۔ جے دف نال اعلان ہوتا ہے تے آواز نال چشتی دا اعلان ہو رہا ہے۔
یہ میرے آقا اسے پاسے اشارہ فرما رہے سن کہ شادی دا اعلان ہونا چاہیے، بھاویں دف نال ہوئے بھاویں آواز نال ہوئے، ایتھے کنجراں والی آواز نہیں۔ میں وچوں یہ بھی راز دس دینا، اسلام کیوں اعلان کراندا ہے؟ توجہ، اسلام سنت کیوں رکھیا گیا اعلان کرنا شادی دا؟ شادی خاموشی نال کرنا بدعت رکھیا گیا ہے کیوں؟ اس واسطے اس دے اندر ایک راز حکمت ہے جڑی میں ظاہر کرنا چاہنا کہ جدوں اعلان ہوئے گا کہ فلانے دا بچہ فلانی دی بچی نال ویایا گیا ہے، خوشی دا اظہار ہونا ہے، گواہ ہون گے، لوگ برادری کٹھی ہوئے گی، ہر کسی نو پتہ لگ جانا ہے فلانے دی بچی فلانے بیٹے فلانے دے بیٹے نال حق شرع دے مطابق ویائی گئی ہے، لہذا اج تو بعد انہاں دوواں نو ویکھ کے کوئی بدگمانی دا شکار نہ ہوئے۔ بدزنی اور بدگمانی دے گناہ تو بچاون واسطے لوکاں نو مسلماناں نو ہاں جی یہ اعلان ضروری رکھیا گیا ہے، سنت رکھیا گیا ہے، نمبر 1 نمبر 2 تاکہ مسلماناں نو یہ بھی پتہ لگ جاوے کہ مسلماناں دیاں دھیاں بہناں کسے نال بغیر نکاح تو نہیں تردیاں۔ یہ انجوائے والے جڑے کنجر نے نا، انجوائے والے کنجراں دا رگڑا پٹن واسطے نبی دی شریعت آئی ہے۔ خبردار کسے دی دھی بہن نو کچھ مارنا تے مری لے جانا تے فلانے لا کے لے جانا، یہ سوراں دے کنجراں دے کمینیاں دا کام ہے، مسلماناں دا کام ہے جنہ چر نکاح نہ ہوئے انہاں چر نال لے کے نہیں ٹردے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ ساڈے کول شرع دی روح لبدی کیوں بھئی کدی یہ راز سنیا جی؟ نکاح دی سنت دا اعلان دو مقصد واسطے، نکاح دی سنت دا اعلان دف کے ساتھ یا صوت کے ساتھ، دف کے ساتھ یا آواز کے ساتھ، دو مقصد واسطے۔ ایک مقصد یہ ہے توجہ تاکہ بدگمانی دا شکار کوئی نہ ہوئے، ہر کسی نو پتا ہوئے میاں فلانا فلانے دی بیٹی نال جو جا رہا سی یا آ رہا سی یا بیٹھا سی تو دی حق شرع میاں او دا بیٹھنا شرع نے جائز کیتا ہے، بدگمانی دا شکار نہ ہوئے۔ اور دوسرا مقصد یہ کہ پتہ لگے مسلماناں وچ کسے دی دھی بہن کسے نال بغیر نکاح آوے جاوے یہ جائز نہیں ہوندا، اعلان کرو تاکہ ہر مسلمان نو پتہ لگ جاوے وہ اپنی دھی بہن دے بارے کسے بھی شخص دے متعلق بے ضمیر تے بغیرت نہ بنے کہ وہ لائے پھرے جس علاقے یہ آخے جی کی ہوندا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوندا، انجوائے نہ مراد ہے۔ جے نہیں کچھ ہوندا تے ایڈی مصیبت کرن دی لوڑ ہی کیڑی ہے؟ جے نہیں کچھ ہوندا انے کام وچ کچھ نہیں ہوندا تے نکاح کرانے گواہ سدنے آ ساریاں مصیبتاں کیوں کرائیاں جاندیاں نے؟ انے سیاپیاں دی لوڑ تاں ہی پئی ہے کہ پتہ لگے کسے دی دھی حق شرع تو بغیر کسے دے کول نہ آ جا سکدی ہے نہ رہ سکدی۔ سمجھ آ گئی نے سنگیو؟ بولو بولو۔ میں قرآن مجید ہاں تو میں عرض کر دیا
یہ سنت دے مطابق کر رہے ہیں اساں. اعلان نکاح دا ہو رہا ہے، اتنے عظیم اجتماع وچ ہو رہا ہے، اللہ رسول دے دین حق دے بیان نال ہو رہا ہے. اس دے نال دا سونا اعلان کیڑا ہونا ہے؟ اگرچہ دف بھی جائز ہے، صحیح ہے، اس نال کیتا جائے گا وہ بھی اعلان ہو جائے گا، لیکن حدیث مبالغہ ہے نا، ولو بالدف ہے، دف ضروری نہیں ہے. دف ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے جو ہم اپنا کے بیٹھے ہوئے، ایک وہ ہے. پہلا نگارے باقی بجتے ہوں سن، نگارے بجتے سن ویاواں دے موقع پہ. نقارا بھی اعلان واسطے ٹھیک ہے، شادی کا اعلان وہ بھی ہو جاتا. سمجھ نہیں آ رہی گل دی؟ لیکن بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے، بہت ہی اونچا طریقہ ہے، بہت ہی بہتر طریقہ ہے. کیوں کہ اس نال دین جیسی عظیم شے لوگوں تک پہنچ جاندی. میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، یہ جس دے اندر نکاح دی غرض و غایت میں بیان کرنی ہے. نکاح کیوں رکھا گیا؟ بول دے نہیں. قرآن دوستو ذہن وچ رکھنا، نکاح شریف دا بڑا مقصد عورت اور مرد دی عفت اور پاک دامنی محفوظ رکھنا. پاک دامنی محفوظ رکھنا اصل مقصد ہے. کیوں؟ اگر اپنے فطری جذبات میں، بات سمجھنا، اگر اپنے جنسی فطری جذبات اور خواہشات کو نہیں توڑ سکتا کوئی روزے وغیرہ کے ساتھ، نہیں توڑ سکتا، تو وہ دے واسطے ایک طریقہ ناجائز ہے، آزادی نہ لگا پھرے، اپنے جنسی خواہشات پورے کرتا پھرے. دوسرا طریقہ ہے جائز طریقے، شریعت دے مطابق پابندی نال اس کو ادا کرنا. وہ خواہش، اپنی جنسی خواہش نو شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے ادا کرنا، پابندی نال ادا کرنا، آزادی نال نہیں. یہ دو طریقے نے. وہ طریقہ جانوراں دا ہے، یہ طریقہ انساناں دا ہے. جانور انہاں دا کوئی نکاح نہیں ہوندا، جے نال مرضی جڑ جاندے نے، جے نال مرضی جڑ جاندے نے. انہاں دا موسم ہوندا ہے، اس موسم دے اوتے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے واسطے انہاں واسطے کوئی ضابطہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی رشتے نہیں بھئی پابندیاں ہونے تیرے واسطے حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، جے نال مرضی جڑ جان اوتھے کوئی پابندی نہیں. او جانوراں دا، وحشیاں دا، بے عقلاں دا، بے شعوریاں دا نظام ہے، طریقہ ہے. اور انسان پھر انسان ہے. وہ بول دے نہیں، انسان پھر انسان ہے. تو قادر مطلق نے جویں عقل والے نو دوسریاں تو ممتاز تے وکھرا کیتا ہے اور علم والے نو عزت بخشی. اس کا تمیز دوسری مخلوق سے عقل کے ساتھ ہے، اس کا تشرف علم کے ساتھ ہے. اینو عزت علم نال لبدی ہے اور دوسریاں جنساں تو، دوسری مخلوق تو وکھرا عقل نال ہوندا ہے. تے عقل دی رونق علم نال ہوندی. جے عقل علم دی رونق تو محروم ہو جاوے تے جانوراں تو بھی تھلے ڈگ پیندا ہے. جے علم دی روشنی لب جاوے تے فرشتیاں تو بھی اعلی ہو جاندا ہے. لہذا گل سمجھنا میری، اللہ تعالی نے عقل جیسی دولت نال نواز کے
یہ جو جانوراں تو وکھرا بنایا ہے تے پھر یہ زندگی گزارن دے طریقے جے جانوراں والے ہی ہون تے وکھرے بناؤن دی حکمت ہی ضائع ہو گئی، وہ تو مقصد ہی کوئی نہ رہا. سونے بنا کے ڈنگراں نال ہی رلاونا سی اینو کہ شاباش جویں او چردے نے اوویں تو چر، جویں او اپنی جنسی خواہش پوری کردے نے تو بھی اوویں کر. او سجڑوں تے پھر انسان نو انسان بناون دی لوڑ ہی کیڑی تھی؟ پھر اینو بھی چار لتاں لگ جاندیاں نے تاں کی سی؟ جی او دے نال دا ہی جانور بن جاندا تے تاں کی سی؟ اینو وکھریاں بنا کے عقل جیسی دولت نال نواز کے قدرت نے دسیا ہے کہ اگر دوسرے جانوراں واسطے دوسری مخلوق واسطے طریقے ہور نے تے حضرت انسان جویں تینوں بنایا عقل نال اسی طرح تینوں چلانا بھی اساں ایک عقل نال ہے. لہذا ساڈی علم دی روشنی وچ تو انہاں تو وکھریاں جینا ہی، انہاں دے طریقیاں تے نہیں چلنا ہی. جانور جنسی آزادی نال جنسی خواہش اپنی آزادی نال پوری کردے نے، اور انسان جنسی خواہش اپنی آزادی نال نہیں اللہ دی دتی پابندی نال پوری کر دے. اور سمجھ آئیے نہیں؟ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. پھر سمجھو جانور نہ رشتیاں دی پابندی، نہ ماں نہ بہن نہ حلال نہ حرام، نہ نکاح نہ شادی ہوندی انہاں دی. وہ بولتے نہیں، جیڑا مرضی تگڑا جفا مار کے لے جائے. ہاں جی کتے ایویں وڈتے ہیں، جنساں کتیاں دے بھی ہیں، نسل انہاں دی بھی ہوندی. اگر نکاح کا مقصد افزائش نسل ہو تو غلط ہے. نکاح افزائش نسل کے لیے نہیں، نسل کو بڑھانے کے لیے نہیں، کیونکہ جن چیزوں میں وہ جنہ جانوراں وچ جنہ حیواناں وچ پروردگار نے نکاح دی کوئی شریعت نہیں رکھی پابندی، پر نسل دے انہاں دی بندی 12 جم چھڑ دیے کتی کٹھے جم دیے کہ نہیں؟ نکاح کوئی نہیں، نسل بڑھ رہی ہے. نکاح کوئی نہیں، نسل اور نکاح تو مقصد نسل پیدا کرنا نہیں، جائز تے حلالی نسل پیدا کرنا. میں سٹ اگے ماراں گا، میں بنیاد پہ بنانا تے تانوں پتہ ہے جتھے ساڈی گل جا مکدی ہوندی ہے انشاءاللہ اوتھے ہی جا مکے گی. جی نئی روشنی نواں نور نویں روشنی. جی جنوں شعور سمجھا جاندا ہے انہوں کتیاں تو بھیڑا جا ثابت کرنا ہے کہ یہ شعور ہے. اور بولو یہ تے سرمایہ خرچ ہوندا ہے، لکھ لعنت یہ تے سرمایہ خرچ ہوندا ہے. کتا بناؤن دے اوتے سور بناؤن دے سرمایہ خرچ ہوندا ہے. توجہ، نکاح تو مقصد، نکاح دی غرض و غایت نسل بڑھانا نہیں، توالد تناسل نہیں، وہ تو نکاح کے بغیر بھی جاری ساری ہے. تو کی غرض و غایت ہے نکاح دی؟ پاک جمن، پاک خون ہوئے، پاک جمن. پھر کوئی بابا فرید ہوئے، کوئی مہر علی ہوئے، پلیتاں وچوں نہیں جمدے، حرام دے نہیں جمدے. اساں نہیں ویکھے کبھی حرام دیاں وچ، حرام دے پلیت خوناں وچ کدی پاک بندے نظر نہیں آئے. پاک بندے ہمیشہ پاک خوناں تو ہی تیار ہوندے نے. ہن قرآن مجید ویکھو اللہ اکبر، ادھر دیکھ مسلمان، قرآن مجید فرقان حمید نے عفت اور پاک دامنی والا مقصد، پاک رہن والا، حلال جائز
خواہش نو حدود وچ پابند رہ کے ادا کرنے والا اللہ تعالی نے مقصد خود دسیا ہے، قرآن مجید دسیا ہے، اور وچ قرآن دے لفظاں دے وچ عجیب اشارہ اسے گل دا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا فرماندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ سونا فرماندا ہے مسلمانوں تواڈیاں گھر والیاں یہ تواڈا لباس نے تے تسی اپنیاں گھر والیاں دا لباس جے. اللہ فرماؤندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. وہ تواڈے کپڑے نے تسی انہاں دے کپڑے ہو، وہ تواڈے کپڑے نے تسی انہاں دے کپڑے ہو، وہ تواڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس ہو. بخاری شریف کھول کے بیٹھا سامنے یہ آیت نمبر 187 سورت بقرہ دی، سورت بقرہ دی آیت نمبر 187. صحابہ کرام فرماندے نے رمضان شریف دے روزیاں دا حکم اتریا. کئی صحابہ کرام، کئی مسلمان صحابہ کرام توجہ رمضان دے مہینے چ اپنی گھر والیاں دے قریب نہیں سن جاندے. بے روزے دا حکم جو آ گیا انہاں نوں یہ دسیا ہی نہیں سی گیا رات نو روزہ، رات نو جو روزہ نہیں تے پھر گھر والیاں نال ہم بستری کر سکدے ہو، اپنی گھر والیاں دا قرب مجامعت کر سکدے ہو. حالے دسیا نہیں گیا انہاں چھڈ دیتا. رات نو بیبییاں اپنی گھر والیاں دے کول جانا چھڈ دیتا یہ سمجھ کے کہ جاواں گے تے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. انہاں وچوں کئی ایسے خیانت کر بیٹھے اپنی گھر والیاں کول جو جانا نہیں تے ہن او جنسی اپنی خواہش جدوں نہیں برداشت ہوئی تے ناجائز طریقے نال استعمال کیتی وہ خیانت کر بیٹھے. رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا رات رمضان دے وچ تواڈے واسطے اپنی گھر والیاں دے کول جانا یہ حلال کر دتا گیا ہے، یہ حلال کر دتا گیا ہے کیونکہ تواڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس ہو. یہ حلال نے تواڈے واسطے رمضان دیاں راتاں نو، رمضان دے دن نو نہیں روزہ ٹٹ جانا ہے، رات نو حلال نے یہ تواڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس ہو. کیا مطلب او دوسرے پاسے حرام ال جاؤ گے وہ تسی ننگے ہو کے جویں ننگا ہوندا ہے تے ذلیل ہو جاندا ہے تسی ذلیل ہو جاؤ گے. لہذا اپنے عزت تک محدود رہو، حلال تک محدود رہو. عورت دی عزت بھی محفوظ رہے گی، تہاڈی بھی عزت محفوظ رہے گی کیونکہ وہ تہاڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس جے. لہذا او تہاڈے کپڑے نے تسی انہاں دے کپڑے ہو، وہ تہاڈی عزت محفوظ کردے نے تساں انہاں دی کردے جے. معلوم ہویا نکاح دا مقصد اصل یہ ہوئی پاک دامن رہنا ہے. اللہ دا قرآن فرما گیا ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ آکھے یار چشتی کوئی ایڈی زور نہ ہو یہ گل کرنے والی سی یہ ہر کسی نو پتا شادی اسے نہ ہر کسی نو پتا ہوں تو میں کیوں شروع کرنا پا نہ توبہ 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 توجہ نہیں کی تھی جی کیوں نہیں پتا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سڈے دیسی لوگوں نہیں پتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جیڑی سڈے نال ولایتیاں دی ملاوٹ ہو گئی ہے نا انہاں وچ بیماری ضرور پائی جاندی ہے کہ وہ یہ سمجھتے نے
کہ انسان کا آزادی کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنا یہ اس کا فطری پیدائشی حق ہے. جب حق ہے تو پھر لوڑ قاضی نکاح دی مولویاں دے ایویں سیاپے پا چھڈے نے جوڑ کے تے رکھنا تے ایندے تو علاوہ کسے پاسے نہیں جانا نہ تا کر کے وہ آندے نے بابا جیڑا مرضی ہاتھ لگ جاوے اپنا وقت پاس کرو. وہ بالکل وہی جیڑا کتےاں والا ذہن ہوندا ہے نا وہ مبارک ذہن وہی. ذرا بولو اے وہی مبارک ذہن ہے تا کر کے وہ جنی مرضی باہ پھڑ کے پاسے کر لین انہاں نوں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. لیکن گل صرف اینا وا بیلیا یہ انسان واسطے آ کہ بی بی لباس ہے تے بندہ بھی لباس ہے. او دے کپڑے نے او اے دے کپڑے نے اینے اون دے نال کجیچنا ہے تے اونے این دے نال کجیچنا ہے. او دی عزت اے دے نال محفوظ اے دی عزت او دے نال محفوظ. بول دے نہیں جی بھئی آخر اللہ وحدہ لا شریک مولا دا اے فرمانا اس موقع تے میں بخاری دے لفظ پڑھنا بہت سونی گل. میں میرے ذہن وچ کوئی موضوع نہیں سی تے مینوں پتہ بھی نہیں سی بھی یہ شادی دا موقع. ایتھے آن کے پتہ لگا ایتھے سٹیج تے بیٹھا آیت شریف ذہن وچ آئی نال ہی بخاری شریف میں کہ کڈ کے ویکھاں بھی ایتھے کی لکھیا ہے. وہ الحمدللہ میرا موضوع بخاری دے قرآن چ تیار ہو گیا. ذرا بولو اے یا رسول اللہ. آستانہ عالیہ مہرآباد شریف. عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون انفسهم فانزل الله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم. اللہ فرمایا جس لے رمضان دے روزیاں دا حکم اتریا تو سارا رمضان بندے اپنیاں گھر والیاں دے کول جانا چھڈ گئے. جدو چھڈ گئے تو ہویا کی وکان الرجال یخونون انفسہم. کچھ بندے اپنی خیانت کرن لگ پے خیانت کرن لگ پے. تسی خود سمجھدار ہو کہ کی لفظ نے یخونون انفسہم خیانت کرن لگ پے اپنی جاناں دی. یہ مطلب ہے جان بھی اپنی امانت ہے پاک دامنی بھی امانت ہے کسے دی دھی بہن دی عزت او بھی امانت ہے. یہ جسلے دوسرے دے گھر جان لگ پے تو انہاں کیتی خیانت اپنی بھی خیانت دوسرے دی بھی خیانت. اللہ سونے فرمایا اللہ جاندا ہے او تساں اپنی خیانت کرنی ہے فتاب علیکم. اللہ نے تواڈے تے کرم فرمایا ہے تے رحمت فرمائیے تواڈے واسطے رات نو اپنیاں گھر والیاں دے کول جانا حلال کر دیتا ہے. اس مبارک حدیث نے دسیا وہ نکاح اسے امانت دی حفاظت واسطے ہے. کیڑی امانت؟ اللہ نے پاک دامنی دیتی ہے اللہ نے عزت دیتی ہے دھی بہن دی عزت ہے یا اپنی عزت ہے. ایک امانت ہے جے محفوظ رہندی ہے تے کادے نال گھر والی نال نکاح نال. اللہ اکبر. گھر والی نال تے نکاح نال اس امانت نے محفوظ رہنا ہے خیانت نہیں ہونی. معلوم ہویا وہ لوگ خائن نے
خیانت کرتے نے، وہ امانتاں دے دشمن نے. جیڑے کمینے، توجہ ذرا، جیڑے کمینے اپنی جنسی خواہش پوری کرن دی خاطر آزاد رہندے نے، آزاد خیال رکھتے نے، یہ کمینے لوکاں دی عزت دے، امانت دے دشمن نے، اپنی امانت دے بھی دشمن نے، ایک خائن نے. ہن ذرا توجہ رکھنا، وہ توجہ رکھنا، پاک دامنی اپنی نو بچاؤنا یہ فرض ہے، یہ امانت خدا دی. انسان کو اپنی عزت نو بچاؤنا فرض ہے، یہ امانت ہے اللہ دی. انسان دے کول، بی بی کول بھی عزت امانت ہے، پاک دامنی امانت ہے، بندے کول بھی امانت ہے. اینو بچاؤنا دوواں دا فرض ہے، تے بچاون دا طریقہ صرف نکاح ہے. یہ نکاح. اور ایتھے میں عرض کر جاواں، پڑھن والے پڑھ چھڈدے نے، ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اج کل الیکشن دا دور آ گیا ہے، ووٹاں دا دور آ گیا ہے. اس آیت نال ہن جگہ جگہ تے ظلم ہون گے، اس آیت نال جگہ جگہ تے زیادتیاں ہون گیاں. وہ جی امانت اہل کے سپرد کرنی چاہیے، امانت اہل کے سپرد کرنی چاہیے. وہ میں پوچھنا، یہ عزت دے پاک دامنی والی جیڑی امانت ہے اللہ دی دتی، تے زنا نال امانت ہو جاندی ہے برباد، بدکاری نال ہو جاندی ہے برباد، تے محفوظ رہندی ہے نکاح تے جائز حلال دے نال. صرف وہ جیڑے ظالم اینو برباد کردے نے، توجہ نہیں فرمائی، جیڑے ظالم اینو برباد کردے نے انہاں نو امانت دینی چاہیے. اس امانت کا تو انہاں کدی خیال نہیں کیتا. تے اے آکھنا کہ ووٹ امانت ہے قوم کی تے اے انہاں نو دیو جڑے کوئی اہل نے. میں پوچھنا، وہ اے امانت جیڑی ہے یہ اج انہاں ظالماں دے ہاتھ نہیں محفوظ رہندی، نہ اپنی نہ کسے دی. جیڑے اے امانت دے دشمن نے، اس امانت دے اندر خیانت کرنے والے نے، انہاں نو ہور کیڑی امانت دئیے؟ وہ بول دے نہیں جی، ہور کیڑی امانت انہاں نو دئیے؟ وہ جنہاں دے نظام وچ یہ ہوے کیا عورت آزاد ہے، جنہاں دے قانون وچ ہوے عورت آزاد ہے، عورت دے پابندی رکھنی، عورت دے پابندی رکھنی، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے. جنہاں دے لعنتی نظام چینج ہوئے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امانت ہمیں دو. انہوں آخر ظالما تیرے ورگا خائن یا پیچھے فرعون ہویا ہے، وہ تساں جدو ہے ہی عزت دی امانت دے قاتل دشمن جے تو کوئی بے وقوف ہی امانت سمجھ کے تانوں دے گا. نہ تسا امین نہ تہاڈی کوئی امانت. امانت ہے وہ جڑی اساں پہ دسنے ہاں، امانت ہے محمد کی شریعت، امانت ہے عزت، امانت ہے عفت، امانت ہے پاک دامنی. اینو محفوظ رکھنا ہر مومن دا فرض بندا ہے، اور نکاح نال محفوظ. پاسبان اسلام حضور قبلہ شہر اسلام مفتی بدر احمد چشتی صاحب. میں سونیو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو بولو بولو. پھر سمجھو، جنہ دے نظام دے اندر اے جز دے طور تے داخل ہوئے،
کہ عورت دی عزت محفوظ رکھنا اور انہوں مرضی دے مطابق آزاد نہ ہون دینا اور منڈیاں نو آزاد نہ ہون دینا، یہ حق مارنا ہے تے ظلم کرنا ہے۔ لہذا جمہوری بنیادی حقوق کے اندر یہ بات داخل ہے کہ بندے آزادی نال اپنی خواہشات جنسی پوری کرن۔ جدو نظام دے اندر جز ہی انج ہوے رکھیا تے پھر امانت کا دی لانتی ہوئے گا جڑا سمجھے امانت ہے اس کے سپرد کرو۔ لانتیا نظام تو خائن ہے، نظام خیانت والا ہے، جڑا بندہ ہے وہ امانت والا ہے۔ میری سمجھ نہیں لگی میں کی کہہ گیا اوئے؟ وہ کوئی ضمیر تے عقل رکھنے والا میری گل سمجھے گا۔ جمہوری نظام کے اندر ہر کسی نو آزادی کے ساتھ کتیا بلیاں وانگو اپنی جنسی خواہش پوری کرن دا مکمل حق ہوندا ہے، وہ دے تے کوئی سختی نہیں کر سکتا، بھاویں عورت ہوے بھاویں مرد ہوے، جس نال مرضی رہن جس نال مرضی بہن، کتیاں نال بہن، سوراں نال بہن، جانوراں نال بہن، بندیاں نال بہن، اپنے نال بہن، غیراں نال بہن، جویں مرضی رہن، کسے نو حق نہیں روکن دا۔ جدو نظام ہی ایسا ہو تو پھر یہ آخنا کہ ان کی کوئی امانت ہے جو ان کے سپرد کی جائے، اور نظام سراپا خیانت ہے، تے جیڑا بندہ وچ آوے گا او دی کوئی پیو دی امانت ہالے پیچھے رہ جائے۔ تانوں ہو سکتا ہے میری گل دا احساس نہ ہوئے، وزن نہ ہوئے، بھار نہ ہوئے، لیکن میں جنہاں نے متعلق کر رہا انہاں نو پہنچے گی تو ہو سکتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے زبین دبن لگ پے کہ یار کی گل چشتی کر گیا، یہ تو جواب ہی کوئی نہیں ساڈے کول۔ وہ جب سیانے آندے نے جدوں کنڈا کھوٹا ہوئے تولن والا لکھ ایماندار ہوئے سودا صحیح نہیں تول سکدا، وہ کنڈے نو پھڑن نال ہی بے ایمان ہو جانے۔ کنڈے وٹے کھوٹے رکھ کے جنہ مرضی ایماندار آوے وہ ہاتھ چ کنڈا پھڑدیا بے ایمان ہو جاندا ہے۔ اسی طرح یہ نظام ہی سارا خیانت تے مبنی ہے۔ وہ جیڑا نظام خیانت ہے وہ دے وچ یہ آکھنا امانت والے کو سپرد کرو، وہ بدبختا نظام خیانت ہے، لہذا اب خیانت اس کے سپرد کریں گے، امانت نہیں، امانت محمد کی شریعت ہے۔ علماء حق اہل سنت جمہوریت پر لعنت، زندہ باد نظام مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ۔ ارے بھائی مجھ سے بڑھ کر ایک کسی دوست نے لعنت بھیج دی ہے جمہوریت پر، میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ جمہوریت اگرچہ ایک لعنت ہے لیکن اس کا دنیا پر رہنا تو ضروری ہے نا، کیونکہ جمہوریت کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے میں مجھ سے پڑھ کر اس نے بات کی ہے، لعنت مجھ سے پڑھ کر اس نے لعنت پہ، ہاں جی میں لعنت کے حق میں نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کیونکہ جمہوری لوگ زیادہ ہیں لہذا جمہوریت پر رحمت رہے، یہ بڑھتی رہے، ہر گھر میں آئے۔ آخر دیکھو کڈا سونا نظام ہے، کتے بلیاں وانگو بندیاں نے بڑیاں دا بغیر نکاح لگا پھرنا تے موجہ کرتا پھرنا تے انجوائے کرتے پھرنا، اے دے خلاف اینو لعنت کو کہہ سکدا ہے؟ ایمان نال دس اینو کو لعنت کہہ سکدا ہے؟ بولو اے کو کہہ سکدا ہے؟ اس لعنت نو کو لعنت کہہ سکدا ہے؟ اس لعنت کو لعنت کہہ سکدا ہے؟ کچھ خدا دا خوف کرو،
اس لعنت نو کیڑے بے وقوف نے لعنت آکھنا؟ اوے دعائی خدا دی. پھر سمجھو او میں گل میری آئی ہے ذہن کہ نہیں آئی؟ اور نظام خیانت ہے سراپا، نظام سراپا خیانت ہے. اور جو نظام میں آتا ہے وہ امانت لینے آ رہا ہے. کون سی امانت اس نے ہمیں دی ہے؟ اسی واسطے ایسا آخیا ووٹ امانت نہیں، یہ یورپ کی لعنت ہے. جی یہ امانت نہیں، قوم کی ایسا مسلمان ہے. شادی امانت یورپ تو نہیں، مدینے دے تاجدار تو ہونی ہے. کوئی ثابت کرے، کوئی ثابت کرے ساڈے مدینے دے تاجدار سانو ووٹ دیتا ہے. کوئی ثابت کرے یہ امانت سانو نبی دیتی. کوئی ثابت کرے مائی دلاؤ. کوئی شرم آنی چاہیے. خیر میں زیادہ وقت یہ نہیں لاؤنا چاہتا، میں زیادہ وقت یہ نہیں لاؤنا چاہتا. میں ایک بہت بڑی آج گل کرنا چاہنا اور پہلی بار کرنا چاہنا. ہو سکتا ہے بے علم بندے وہ ہل جان، وہ فتنہ کرن، آخر ویکھیا جدوں بھی چشتی دے جلسے جانے کوئی نواں ہی سیاپا پا چڑ. لیکن حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ گل وہی آ جس لئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف دے اندر خطاب فرما رہے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے. جمعہ پڑھا دیا خطبے دے دوران آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریا پہاڑ نہ چھڈی. نال ہی خطبہ شروع کر دیتا، نال ہی خطبہ شروع فرما دیتا. لوکاں نے مولا علی تو پوچھیا بات کے اندر، سونیا اج عمر نے بڑا انوکھا کام کیتا ہے. خطبہ پڑھدیا پڑھدیا تقریر فرماندیا فرماندیا وچوں ساریا نو پکار لیا سو تے ساریا دے آپ دی لشکر دا سپاہ سالار نوحاون اصفہان دے علاقے پہ لڑدا ہے. ایران دے اس پاسے اصفہان دے علاقے، آذربائیجان دے علاقے پہ لڑدے سن. ایک ہی انہاں کیتا ہے. مولا علی نے فرمایا عمر ایڈا بال نہیں، جیڑی گل کیتی سو او دے وچوں آپے تانوں نکل کے نہیں وکھاوے گا. توجہ ہے؟ تو میں بھی ایڈا بال نہیں جیڑی گل کراں گا میں آپے نکل کے وکھا بھی لینا. توجہ. مولا علی نو پوچھیا عمر نے کی آخیا یہ انوکھی گل کر گئے؟ اور فرمایا ایڈا بال نہیں، جیڑی گل کرے گا نا وہ بچوں نکل بھی سکتا ہے. ہاں وہ کول پوچھو. وہ پھر دسیا انہیں، عمر نے دسیا میری فوج پہ لڑتی سی، پیچھوں دشمن آنے والا سی. میں اپنے سردار امیر لشکر نو ایتھوں آواز دیتی ہے وہ پہاڑ دے پچھوں پہ آؤندا تے چھڈی نہ ایتھے ہی روی ہے جی. اور سجنا جی میں عمر دوروں للکر مار کے تے ایک بار ساریاں دا دل ہلا چھڈدا ہے بھی یہ گل کدھروں وچوں نکل آئی ہے. تے میں او نکل جاندے نے پھر گل وچوں دس بھی دے دینے کہ آ راز سی. تے ناچیز بھی انشاءاللہ العزیز مشکل تو مشکل گل کر بھی جائے گا، جے رولا بن بھی جائے گا تو وچوں نکل بھی جائے گا. انج نکلاں گا جی میں آٹے وچوں وال کٹی. ہنے ویکھیا جی میں گل کی کرن لگا، پہلی آرا کرن لگا. وہ ساڈے سونے اسلام نے تے سونے نبی سرور نے حیات غیرت دا مسلماناں نو ان سبق دتا، ایڈا سبق دتا، اینا سبق دتا اسلام نے تے سونے نبی سرور نے. حیات غیرت دا ایڈا ہی سبق دیتا ہے کہ صدیاں مسلماناں دے نظام خلافت دے وچ خونخوار ظالم
آندے رہن، قاتل تو قاتل آندے رہن، ظالم تو ظالم حجاج بن یوسف ورگے آندے رہن، لیکن اسلام تے نبی دے حیا دے غیرت دے سبق دا اثر مسلماناں وچ صدیاں انج قائم رہیا ہے کہ ظالم تھامے ہوئے لیکن عزت دے لٹیرے کبھی نہیں ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، محافظ غیرت و ایمان، محافظ اسلام، شیر اسلام. میں تاریخ اسلام پڑھ کے چاہے بنو امیہ ہوں چاہے بنو عباس، سب خلفاء کی تاریخ پڑھ کر انہاں دے حالات سامنے رکھ کے میں پورے وثوق تے اعتماد نال کہہ رہا، چیلنج نال کہہ رہا، ظالم تو ظالم حکمران ہوئے، خونخوار درندے حجاج بن یوسف جیسے ہوئے، جیڑے کدی کسے صحابی دا خون لے کے سکون لیندا سی، کدی کچھ کر کے کدی کچھ کر کے، ایڈے ایڈے ظالم ہوئے، لیکن عزت مسلم دے لٹیرے نہیں. کی میں دعویٰ کیتا ہے؟ اب بولو اے انہاں بندے مار دیتے ہیں، لیکن دھی بہن لوکاں دی نو مسلماناں دی دھی بہن نو نہ اپنی دھی بہن ہی سمجھی. یہ سونے مدینے والے دے حیات غیرت دے اثرات سن، اسلام دے اثرات سن کہ ساڈے ظالم تو ظالم حکمران بے غیرت نہیں ہوئے. بے حیا نہیں ہوئے. زانی نہیں ہوئے. زانی سینے دے ہاتھ رکھ کے گل سننا. میں ناچیز جو افواہاں اٹھتی ہیں، میں افواہاں دے چلن والا نہیں. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تحقیق اور بزرگاں دی صحیح تعلیمات دے چلن. میں پورا نچوڑ پیا دسنا، میں ثابت بھی کرنا، کچھ نہ کچھ ثابت کرنا، میں اپنے دعوے نو کچھ نہ کچھ ثابت کرنا. اور اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے گا تو پھر میں مزید ثابت کر لاں گا. پھر سمجھو پھر سمجھو. ہائے ہائے ہائے، ساڈے گئے گزرے مسلمان جڑے ہوندے سن، ظالم تو ظالم حکمران، وہ بھی کسی دی دھی بہن نو اپنی دھی بہن سمجھتے سن. یہ برکتاں نکاح دیاں سن. ہائے 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 ہائے، بولو 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 بولو. نکاح دیاں برکتاں سن. سمجھو ادھر، اوے حجاج بن یوسف جیسا ظالم فتوح البلدان بلادری دے حوالے دے نال میں عرض کیتی سی، تاریخ گواہ ہے. محمد بن قاسم ہندوستان سندھ کس واسطے آئے سن؟ تاریخ گواہ ہے کہ راجا کراچی دے بندرگاہ دے مسلماناں دیاں عورتاں دیاں عزت لٹن کا ارادہ کیتا ہے، اور ایتھوں انہاں بیبیاں آواز دیتی،
حجاج بن یوسف قدرت نے اوتھے انہوں سنائیے محمد بن قاسم مسلماناں دیاں عزتاں بچاؤن واسطے آیا ہے. اوے حجاج بن یوسف جیسا خوخار درندہ اگر زانی بدکار ہوندا تے کنجر تے بدکار زانی کسے دی عزت دی غیرت نہیں رکھدا. جدوں پھاڑدا ہے آپ خود ظالم درندہ کسے دی پہچان دی کی سوچے گا. وہ تائیں انہیں بھیجیا سی محمد بن قاسم نو کہ بھاویں ظالم خوخار سی مگر دلہ زانی بغیرت نہیں. اے قریب زمانے دیا گلاں نے ساڈے ڈکیٹ تے بدماش چور لوگ بھی چوریاں کرن جاندے سن بیبیاں پاسے ہو قسم خدا دی کر کے آنا. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک اور گل سنو نئی تازی گل دو خلیفیاں دی گل سنانا. ایک خلیفہ عدل و انصاف کے اندر اپنے دور کے اندر بے مثال ہے. انہوں کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز. سادات کرام بیٹھے نے وہ سادات غیرت حیا انہوں کا ترا امتیاز ہے. وہ سادات کرام حیات غیرت انہوں دی چار دیواری تو نکل کے لوگوں کے گھر جانا. یہ عزت انہوں پاک محمد دی طرفوں پاک علی دی طرفوں وراثت لبی. توجہ ذرا نئی بات کر رہا ہوں آپ نے پہلے نہیں سنی. حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی عمر انہوں نے حالات شریف میرے تو سن چکے ہو. پہلا موضوع مکمل موضوع بیان کر چکے ہو. دوسرا خلیفہ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف حاکم مدینہ اور عراق. یہ عبد الملک خلیفے کا نائب حاکم تھا, چھوٹا حاکم سی عبد الملک. ہوں آپ اندازہ لگاؤ کہ جیدہ چھوٹا نائب جڑا ہے وہ حجاج بن یوسف جیسی بلا ہے تو آپ کی ہونا لیکن ہوں دونوں کی گل سن. ایک انتہائی ظالم دی ایک انتہائی عادل اور منصف دی. وہ عمر بن عبدالعزیز یہ عبد الملک بن مروان. سناواں دونوں کی گل ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. کی گل سنان لگا اللہ اکبر و کبیرہ. کوئی حیران ہو جاؤ گا مسلمانوں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز دیا بیبیاں وچوں کوئی بی فوت ہو گئی. عمر بن عبدالعزیز سرکار بنو امیہ خاندان دا ایسا عظیم خلیفہ کہ بنو عباس ایک بھی انہوں دے نال دا نہیں ہو سکیا. بنو امیہ کی ہونا ہے جنہ دا ہاتھ شریف پھڑ کے حضرت خضر چلتے ہوں سن. جنہ دے دور دے اندر بکریاں تے بھیڑیے کٹھے پانی پیندے سن. وہ عمر بن عبدالعزیز انہوں نے کوئی بی بی مبارک فوت ہو گئے. لوگ کٹھے ہو گئے تعزیت کرنے واسطے آئے. توجہ ذرا کٹھے ہو گئے تعزیت کرنا آئے. سرگی پرچاون آخر دکھ کرنا آئے نے. آپ فرماندے نے لا نعزا فی النساء اسا مسلمان بیبیاں دا افسوس نہیں کرن دیندے.
اساں مسلمان اینی گل گوارا نہیں کردے سانو کوئی آکھے تہاڈی بی بی دے جان دا دکھ ہویا ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی ساڈی بی بی دے دکھ دا کوئی بندہ سانو آکھے ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی لا نعزا فی النساء سانو بندیاں دا دکھ دا آکھ سکدے ہو مگر ساڈیاں بیبییاں دے دکھ دا نہ آکھیا جے توجہ ہے اسے کتاب لکھیا ہے فرمایا ہووے وڈی عمر والی کوئی مائی ساڈی ہووے کوئی دادی اما ہووے پھر تسی آن کے کہہ سکدے ہو جی او دے جان دا دکھ ہویا ہے فرمایا جیڑی اس تو چھوٹی عمر والی ہے فرمایا او دے بارے سانو تسی آکھو تہاڈی دھی بہن دے جان دا سانو دکھ ہویا ہے ساڈی غیرت اور ضمیر اتنا بھی گوارا نہیں کردا ہوں حجاج بن یوسف دے دور دا خلیفہ عبد الملک کے اس ظالم دے دور دی گل پیا کرنا پھر دوسری وہ بھی اسی طرح بی بی دفنا کے فارغ ہوئے نے بندے آخیا جی افسوس ہے عبد الملک پہلا ہویا ہے عمر بن عبد العزیز بعد ہوئے کی فرمان دیں عبد الملک کی کہندا لا نعزا فی النساء وہی گل جڑی عمر بن عبد العزیز کی تھی توجہ وہی بات جو عمر بن عبد العزیز نے کہی وہی ظالم کہہ رہا ہے وہی ظالم کہہ رہا ہے وہی خونخوار کہہ رہا ہے کہ کی بیان ہے لا نعزا فی النساء خبردار ہوئے سانو بڑیاں دے بارے تعزیت نہ کرے کرو خبردار ہوں سچی دس کیا کسے زانی بندے تو توقع ہو سکتی کہ وہ ایڈا غیرت والا ہو کہ اپنی مری بیبی دی تعزیت گوارا نہ کرے آخے ساڈا ضمیر گوارا نہیں کرتا سچی دسو مسلمانوں کیا کوئی زانی ایڈا غیرت والا ہو سکتا ہے میں سنو اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ اسی طرح تسی سنتے ہو گے کئی ظالماں ظلم نو بیان کر دیا کئی کہہ جاندے ہون گے وہ زانی بھی سی فلان لیکن ہاشا وکلا تحقیق یہ ہے کہ مسلمانوں کے چاہے بنو امیہ تھے چاہے بنو عباس تھے یہ ظالم خوخار سن شرابی وہ ہے سن لیکن زانی نہیں سن بدکار نہیں سن بے غیرت نہیں سن جی او مسلمانوں اتوں اندازہ لگاؤ کہ غیرت مسلمان دا کڈا عظیم زیور آ جیڑا ساڈے ظالماں دے خون خاراں دے ہتھوں بھی کدی نہیں گیا وہ اج ساڈے ہتھوں نکل گیا او بول دے نہیں جی بولو 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 ہن ایمان نال دسو جیڑے ظالم سن انہاں تے زنا بدکاریاں نہیں کیتیاں تے اج دے دور وچ زنا نو تھڈو حق سمجھ کے ہر کسے نو دے کے تے کسے دا حق بندا ہے انہاں دے خلاف بولنا بول دے نہیں کسے دا حق بندا ہے انہاں دے خلاف زبان کھولن دا او سیانے آندے نے چھج تے بولے تے چھاننی کیوں بولے جنہوں 100 سوراخ ہوندا ہے تے ایسے تے 100 سوراخ ہے تے اے جیڑا اٹھدا ہے
جڑ جاندا ہے فلانے انج کیتا فلانا انج ظالم سی ہویا اوتری دا تاریخ دے ورکے کہندے ہون گے کہ بے وقوفا اگر ساڈے کول بولن دی توفیق ہوندی تے اساں آندے ساڈے سانو کڈ کے تے انہاں دے کسے پاؤ مسلماناں واسطے انہاں دے کسے عبرت دے چاہیدے نے تیرے چاہیدے نے تو پچھلیاں دے رونا او مسلماناں اے نبی دی غیرت حیا دی برکت سی جیڑی صدیاں مسلماناں دے خلافت دے نظام وچ وی شامل رہی ہے لیکن افسوس جیڑی دولت اور امانت نو مسلماناں انج محفوظ رکھیا ہے اونوں اساں یورپ دی ایک چلکی نال گوا کے ہو چکیا ہے وہ غیرت تے عزت جیسی حیا جیسی شے تو محروم ہو کے رہ گئے. سید قطب علی شاہ صاحب تشریف فرما نے میں جناب دا ذکر خیر بھی جناب دے سامنے کیتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ سڑ سڑ کے گل کرنی پیندی اینا ہی مینوں سنائی. یہ سید نے شاہ جی قبلہ تسی کیڑے سید ہو؟ بخاری سید نے. یہ بخاری سید نے اینا مینوں فرمایا میں سفر کر رہا سا فیصل موورز بس سفر کر رہا سا فیصل موورز بس جیڑی وچ لڑکی بیٹھی سی نا اونوں کدی ڈرائیور تے کدی کلینڈر او آکھن بخاری صاحب بخاری صاحب بخاری صاحب. شاہ صاحب فرماندے میں آکھیا ہوئے یار بخاری سید نہیں ہوندے؟ انہیں آکھیا جی یہ سید زادی اوئے. شاہ صاحب فرماندے میں ہکا بکا میرا رون نکلے ہو اللہ سونیا سید زادی بخاری تے ٹاپے تے کلینڈر بن گیا. اور مسلمانوں کیا ساڈے زوال دی اس تو اچھی کو مثال ہو سکتی؟ لکھ نہیں لعنت لکھ لعنت نہیں قاضی امت اسا رسول دیا قاضی امت رسول دیا. سید زادی ٹاپے تے بہ کے ہندو تے سکھاں دے اگے پانی پیش کر کے روٹی کھاوے تے اسا کسے ہور نو حال برا آکھیے تو ساڈی نگاہ وچ ہور بھیڑا ہوئے. ایمان نال دسو ساڈا اینا ضمیر کیوں مریا ہے؟ پہلے نمبر تے سجدہ نال ایڈی زیادتی کیوں ہوئی ہے کہ انہاں دا ضمیر ہی سو گیا. کدی تے بنو امیہ دا نہیں سی ستا. بنو امیہ دے سید رہے بنو امیہ دے ظالم سیداں دے غلاماں دی عزت نہیں لٹی. تے سید پیسے دی خاطر اتنا کیوں بے ضمیر ہویا ہے؟ دوسرا امت نو شرم نہیں آئی. امت پیسہ ہر عیاشی دلا سکتی ہے محمد دے نواسیاں دا خیال نہیں رکھ سکتی. دوجا میرا ایتھے ضمیر بولے کہ اگر ایسا کمینی امت نہ ہوندے وہی گل مشہور ہے میں کر چھڈنا چلو نہ بھی ہو تو حکمت کی بات ہے کہ او عیسائی نے آخیا سی جن سر حسین پاک دا گھر چ رکھیا سی اس آخیا سی وہ تواڈے نبی دے نواسے دا سر ہے. انہیں آخیا دور پھٹے منہ ساڈے نبی دی اولاد ہوندی نا تے پھر تانوں دس دے کہ نبی دی اولاد دی قدر کی ہوندی. او تسی ایڈے بے ایمان جے نبی دے نواسے دا سر کٹ کے پھر
تے اسی ایڈے بے ایمان اساں ہر عیاشی تے کمینگی دے پیسہ خرچ کرنے ہیں، لیکن ساڈا پیسہ جمع ہو کے سید زادیاں دی عزت محفوظ کرنے واسطے انہاں دے گھر کیوں نہیں پہنچدا چندے دی صورت وچ؟ شرم نہیں آتی ادھروں آخنا اساں یہ جہان بنیا ہی سرکار دا صدقہ، یہ وسدا بھی سرکار دا صدقہ، یہ سب کچھ ہی سرکار دا صدقہ ہے، تے حیا نہیں آتی جہاں صدقہ ہر کوئی کھاندا ہے اس پاک محمد دی مبارک نسل شریف واسطے ساڈی جیب وچ کچھ نہیں۔ قرآن نے رکھیا سی ذوی القربا، بنو مطلب اور بنو ہاشم، انہاں نو ذوی القربا فرمایا۔ جیڑا مال غنیمت مال فے او دے وچوں حصہ ہوندا سی حضور دی آل واسطے۔ یہ سونے نبی دے دور نبی دے صحابہ دے دور بنو امیہ دے دور بنو عباس دے دور حصہ پہنچدا سی۔ حضرت سیدنا معاویہ، توجہ مسلمانوں، مینوں آندے نے چشتی دے سجدہ دا گستاخ ہے، لاکھ لعنت جڑا مینوں سجدہ دا گستاخ آ اے کمینیا، تینو شرم نہیں آتی؟ تو عزت لٹن والا ہے، بے ایمان، میں عزت دے قربانی دین والا وا، الٹا میں دشمن۔ ادھر ویکھ، حصہ ہوندا سی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن امام حسین کنا خزانے وچوں دیندے سن، لکھاں روپے آندے سن، لکھاں روپے سادات کرام دی خدمت، جنہاں نو آکھیا جاندا ہے دشمن اہل بیت۔ کیسی عجیب چور بازاری ہے، جنہاں نو آکھیا جاندا ہے دشمن اہل بیت۔ چلو انہوں نے حکومت نہیں دی، وہ کدی عزت سید دی رولن تے گوارا نہیں کیتی، گھر ہر ضرورت پیش کیتی ہے، گھر ہر ضرورت پیش کیتی ہے، وہ تے دشمن اہل بیت ہے۔ تے جنہاں دے خزانیاں وچوں سید نو روپیہ بھی نہیں آوندا، اے دوست نے پھٹے۔ بول دے نہیں جی، ایتھے کنے سید بیٹھے نے ہاتھ کھڑے کرن، جن سادات کرام بیٹھے نے ہاتھ کھڑے۔ اے تے میرے کول تے مینوں تسی جان دے میرے کول، آ باقی حضرات سید جن بیٹھے نے ہاتھ کھڑے کرو۔ تواڈے کول خزانیاں وچوں کنا پیسہ آوندا سی؟ او صدقے جاواں، سجدہ تے بھی ٹیکس لگے نے۔ اہل بیت دے عاشقاں دی حکومت آوے تاں وی سید تے ٹیکس ہے۔ ایویں سید دی ٹاپے تے بیٹھی ہے، شرم نہیں آتی بے غیرتاں نو سید دی دوستی دا دعویٰ کردیا۔ اہل بیت دے سجانا بے ایمان، تو کنجراں دا سو سجانا، تو مرید خبیثاں دے سجدہ نال منافقت رکھنا، جے سجدہ دا دوست ہوئے تیرے خزانے وچوں سید مخدوم بن کے کھان۔ قسم ذات دی کر کے آنا جے دے قبضہ قدرت میری جان ہے، مینوں پروردگار دے وے، میں آل رسول نو بٹھا کے ایک سید زادے نو محتاج نہیں ہون دیاں گا، بٹھا کے ہر ایک دی خدمت کراں گا، ہر ضرورت پوری کراں گا۔ کیوں؟ انہاں دے نانے پاک دا کلمہ پڑھاون دا احسان ہی ایڈا ہے۔
دکھ نال گل کرنی پی رہی بولدے نہیں جی کچھ سادات کو سوچنا چاہیے کہ ایسا زمانے نال چلنا ہے یا اپنے نانے نال چلنا ہے. کچھ سادات کو سوچنا چاہیے ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے یا اپنے نانے کے ساتھ چلنا ہے. وہ کچھ امت کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے سادات کو سر کا تاج بنا کے کیسے رکھنا ہے. نہیں سمجھ آئی گل. بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. اگر ناموس دین مصطفیٰ نہ وکدی کدی امت دے اتے ایڈا ظلم نہ ہوندا. اپنے ہتھوں سیدادیاں سال جو جاندیاں. بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت پوش. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. امام الغرب مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب جیوے 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 جیوے. سنو مسلمانوں، مسلمانوں نو صرف دھیان تے توجہ کران دی ضرورت ہوندی ہے. غفلت پئی ہوندی ہے ورنہ انشاءاللہ چل پیندے نے. او میں تے یہ چاہنا کہ تواڈے کول چندہ لواں، مہینہ لواں، جتھے میں باقی ضرورتاں پوریاں کراں اوتھے ایک ضرورت ماڑے سجدہ دی پوری کراں. سیداں دے گھر وچ وظیفہ جاوے. چلو جے خزانہ کنجراں تے لگ جاندا ہے تے تہاڈا چندہ ہی سجدے تے لگ جائے. اس گل نال متفق ہے جی. ہو سکتا ہے تو روپیہ دے تیرے واسطے 10 ہون، تو 10 دے تیرے واسطے 100 ہون. تینوں پتہ ہے میں بیان بھی کیتا ہے، امام شامی اور بڑے بڑے علماء نے لکھے ہیں. سجدہ دے خرچ کرنا، خصوصاً سجدہ دی عزت دی حفاظت دی نیت نال خرچ کرنا، غلام تے در دا کتا بن کے ایک کڈی وڈی عظمت. اتوں اندازہ لگا کہ حاجی حج کرنے واسطے چلے نے. حاجی حج کرنے واسطے چلے نے. رستے دے اندر مائی برقع پوش آئی. انہیں خدا واسطے منگیا. کہن لگیو بیلیو، کہن لگیو اللہ دیو بندیو، اس حال کے اندر گھرانہ پہنچ گیا ہے، حرام کھانا جائز ہو گیا، حالت اضطرار ہو گئی. ایک حاجی نو ترس آیا، حاجی نو کہندا تسی جاؤ میں جو کچھ خرچہ اینو ہی دے دینا وا. انہیں بی بی نو دتا. آپ گھر واپس آ گیا. حاجی حج کرن گئے، جتھے بھی گئے مناسک حج ادا کر لیا. جے طواف کیتا
تے اوہی بندہ نال، جے منا وچ گئے اوہی نال، جتھے بھی جان او نال۔ بڑے حیران ہوئے، او دے رستیوں مڑ گیا سی، اے کتھوں، اے کیویں حج کردا پھردا ہے؟ جدوں واپس آئے سیدھا او دے گھر گئے، آندے 9 لاکھ مبارک آیا عجیب۔ انہیں آخیا میں اتنے ہی سا، میں گیا ہی نہیں، تھوڑے سامنے پرت آیا سا۔ انہیں آخیا اصل تینوں ہر تھان دے اپنے نال حج کرنا ویکھیا ہے۔ پریشان ہو کے سو گیا، ہوں سمجھ نہیں پی لگتی کی میں کیتا ہے جی وجہ نہیں ہویا ہے۔ رات نو خواب دے اندر ویکھدا ہے مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے، فرماندے نے امتیا پریشان نہ ہو، او میری سیدزادی سی، او دیاں بیٹیاں واقعی سال دے اندر گھر دے اندر پہنچ گئیاں سن، تو ترس کھادا ہی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تیری شکل دا فرشتہ پیدا کر کے انہوں ہر سال حج تے عمرے واسطے رکھ چھڈیا، انہیں قیامت تک حج کرنا ہے، تیرے نام رب سونا لکھ چھڈے گا۔ تحقیق شان اہل بیت، شان مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ۔ اور سمجھ آئیے مسلمانوں، ادھر ویکھو، مسلمانوں دے خزانے دے بارے گل کر دینا کراں۔ حضرت ابو بکر اور عمر، حضرت ابو بکر عمر دونوں دا اختلاف ہویا اس مسئلے، دوویں خلیفے پاکاں دا اختلاف ہویا اس مسئلے کہ یار جڑا مال غنیمت ہوندا ہے باہروں جنگاں وچ، جڑا مسلمان جنگ کر کے کافراں دا مال لے اوندے نے اونوں غنیمت دا کہندے نے، جڑا بغیر جنگوں کافراں دا مال لیا جاوے اونوں مال فہ کہندے نے۔ او جڑا مال آنا خزانے میں جمع ہونا، ہن دونوں دا اختلاف ہو گیا کہ کچھ صحابہ ایسے نے جنہاں اسلام دے اندر سب تو پہلا خدمتاں کیتیاں نے، حصہ انہاں دا بہتا ہونا چاہیے یا سارے دے برابر ہونا چاہیے؟ ہن دونوں بزرگاں دا اختلاف ہو گیا، صدیق اکبر دا اور فاروق اعظم دا۔ فاروق اعظم کہن لگے کہ حصہ انہاں دا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ انہاں اسلام دی خدمت بہت ہی کی تھی۔ حضرت صدیق اکبر دے صدقے جاواں آپ نے فرمایا جیڑا انہاں اسلام دی خدمت کی تھی وہ خدا کول اجر ہے، رب جانے تے رب دا کام جانے، رہا مسئلہ دنیا دا، دنیا دے خرچے وچ سارے برابر ہی ہون گے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ۔ او مسلمانوں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا انہاں دی خدمت اسلام اور سابقہ اسلامی یہ اس کا اجر خدا کے پاس ہے، رہا مسئلہ معاش کا یہ دنیا ہے، اس میں سب برابر، بنیادی ضرورتاں سارے نو دیو، سب نو برابر ونڈو۔ ایمان نال دسو اے مسلمانوں، جڑے خزانہ عام امت واسطے برابر ونڈدے سن اوتھے سید زادیاں دا گھر چھڈ دیتا ہونا ہے؟ بولدے نہیں جے؟ سید زادیاں دا گھر چھڈیا سی؟ اگر کوئی باغ فتح کی بات کرے، توجہ، اگر کوئی باغ فتح کی بات کرے، جی باغ فتح لے لیا صدیق اکبر نے، تو انہوں اینا بھی سوچنا چاہیے بے وقوفا یہ دس باغ فتح تے لے لیا سی تے دتا کی سی، وہ بھی تے دس ہویا اوپری دا۔ لو نویں گل کرن لگا کراں، بخاری سے کرنے لگا ہوں۔ باغ فتح دا دے لے لیا حضرت صدیق اکبر نے، ہے
تے اگوں اے وچوں کدی نہیں دسیا کہ حضور دے اہل بیت مولا علی سارے سمائے وہ انہاں دے ہر ضرورت دے واسطے صدیق اکبر نے کی کچھ دتا ہے وہ کسے نہیں دسنا. باغ فتح لیا ہے وہ نام مرادا باغ فتح لیا ہے اہل بیت دا ہر خرچہ چکیا ہے. اگر یہ بخاری چ نہ ہوئے میں زبان کٹا دوں. بول دے نہیں جی بولو بولو بولو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت. بول دو آستانہ عالیہ میرا باغ شریف، آستانہ عالیہ میرا باغ شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، آستانہ عالیہ امام باغ شریف، حضور قبلہ استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع چشتی نجبال زندہ باد. جہاد کتاب الجہاد باب الخمس. بول دے نہیں جی خمس کا باب کون سا؟ خمس کا باب راتی میں پڑھ رہا سا کتاب فرض الخمس. مہربانی سونا مہربانی 248. نعرہ تکبیر یا نعرہ چش نیاری دو ہتھاں نوں لہرا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع لجپال، آستانہ عالیہ سندر شریف، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف.
یہ جو بات میں کر رہا ہوں کبھی کسی ممبر سے آپ نے نہیں سنی ہوگی. حضرت صدیق اکبر دے اوتے بہت بڑا الزام کہ جی وہ تو ظالم سن، باغ لے لیا، فتح دا باغ لے لیا. اس کا یہ جواب آج تک کسی نے کیوں نہیں دیا کہ لانتی ہوئے بھی تے دسو باغ تے لے لیا سی تے دتا کی کچھ سی وہ نہیں جو دس دے. ہوں جے وہ دشمن ہوندے تے سارا کچھ لے لیندے، پھر باغ لے لیا تے پھر باغ تو بھی آلہ سب کچھ خرچہ پورے گھر کا وہ ہر ضرورت پیش کرنی گھر دے اندر اہل بیت دے. اے صدیق اکبر نے کیوں کیتا ہے؟ وہ جے دشمن سی باغ بھی لے لیندا تے اگر گھر وچ کوئی شے نہ جان دیندا، خزانے وچوں ہر لوڑ پوری کیتی ہے. معلوم ہویا باغ لیا تے رسول دے حکم نال، تے جے گھر دی ہر لوڑ پوری کیتی ہے تے تاوی رسول دے حکم نال. آپ دوویں کماں وچ نبی دے تابعدار. اے بخاری ہے توجہ ہے، بول دے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ تحقیق. اے دھرتی دا مانن کسان آئے بیٹھن، کئی ماہر کئی ملک کئی خان آئے بیٹھن. ای نعرہ لا یادش جو دشمن بھی آکھن، خسرے نیت گل کمان آئے بیٹھن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ تحقیق. علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. فیض خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال، فیض خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال. جیوے جیوے چشتی جیوے، جیوے جیوے چشتی جیوے، جیوے جیوے چشتی جیوے. توجہ ہے، یہ بخاری کہہ رہی ہے کہ سارا خرچہ صدیق اکبر تمام اہل بیت کرام دا او مال خزانے وچوں دیندے سن. اور اہل بیت اسی واسطے ہمیشہ گھر بیٹھے اپنے اخراجات اور ضروریات پورے کرتے رہے. جی مسلمانہ نے عزت سادات کرام دی عزت نو کدی رلن نہیں سی دتی. اور سمجھ آئیے کہ نہیں مسلمانوں، سجدہ دی عزت نو کدی رلن نہیں دتا. انشاءاللہ الرحمن ناچیز مہم چلائے گا. میں اعلان کرن لگا مہم چلاواں گا، جمع کر کے سنگیاں تو جس سید زادے نو دیکھاں گا کہ انہاں نو لوڑ ہے اوتھے تک پہنچاواں گا، تاکہ آل رسول دی عزت روزی ٹکر معاش دے پیچھے کسی جگہ تے ذلیل انشاءاللہ الرحمن. اس نال تسی متفق جی؟ بولو. سارے نہیں ہاتھ کھڑے کیتے، میرے خیال دے کو تہاڈا ڈھڈ موٹا ہے، کوئی گل نہیں. ہر کسی دا ڈھڈ اللہ رسول دے صدقے جے پورا پالدا پیا ہے نا تے ساڈا بھی پل جانا ہے. اللہ سونے دے کول رحمتاں لین دے بھی بہانے نہیں ہوندے. اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خیر یہ ضمن گل آ گئی. میں جانا اس پاسے چاہنا پھر کہ نکاح دا مقصد عزت اپنی پاک دامنی اور عفت نو محفوظ رکھنا ہے.
ٹھیک ہے، خالی نسل ودانا نہیں تے اے الحمدللہ نکاح مسلماناں وچ ہے، اے یہودیاں وچ بھی ہے سی، عیسائیاں وچ بھی ہے سی، جنہ چر نویں روشنی ادھر نہیں آئی تے نویں روشنی ادھر نہیں آئی انہاں چر نکاح دی اہمیت ختم نہیں ہوئی. نکاح دی اہمیت ادھر ہی مک گئی ہے، ادھر ہی مک گئی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ہن ذہنی ایسا بن گیا ہے، بنا دیتا گیا ہے کہ لوگوں میاں جنسی آزادی، ہر شے چ آزادی، ہر کسی کا حق ہے، لہذا کوئی رکاوٹ نہ پاؤ. تو مسلمانوں، ساڈا اسلام نکاح ایسے واسطے دیتا ہے کہ تاکہ اساں اپنی عفت اور پاک دامنی دی امانت دی حفاظت کریے. بیبیاں ساڈا لباس تے پردہ نے، اساں بیبیاں دا پردہ واں. یہ پردہ تاں ہی بندا ہے بندہ بی بی دی خاطر، بی بی بندے دی خاطر جنہ چر حلال تک رہن. جے حرام ال جان تے اینے اوندا پردہ تو سمجھو کپڑے پاڑ چھڈن، اونے ایندے کپڑے پاڑ چھڈن، نہ ایدا ککھ رہیا نہ اودا ککھ رہیا. دوویں گھر اگر با عزت رہنا چاہندے نے تے صرف نکاح تک محدود رہ کے تے اپنی جنسی خواہش نو پورا کیتا جاوے. اے ہوئی عقل ہے، اے ہوئی انساناں دا عمل ہے، اور اے ہوئی نبیاں دی شریعت دا سبق ہے. آگے جو سمجھ کے نہیں میرے خیال دے میں کافی کچھ سنا بیٹھا اینا کی ہوندا ہے. اس تو زیادہ ہن میں کی کھولا کھول تے میں زیادہ سکنا، لیکن بات وہی ہے، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند. عدالت کی طلاق جائز ہے یا نہیں جبکہ شوہر نے طلاق نہیں دی؟ میں نہ ان کے نکاح میں مداخلت کرنا چاہتا ہوں نہ ان کی طلاق میں مداخلت. اور نکاح کرن باویں نہ کرن، طلاق دین باویں نہ دین، میرا کوئی تعلق نہیں. میں حکومت والوں سے دو مطالبے کبھی نہیں کرتا، نہ کروں گا. میں اعلان کرتا ہوں، نہ تو اسلام لانے کا مطالبہ کروں گا نہ حکومت ہٹانے کا مطالبہ کروں گا. اسلام لانے کا اس وجہ سے نہیں کرتا میں بے وقوف نہیں ہوں، اور ہٹانے کا اس وجہ سے نہیں کرتا میں طاقتور نہیں ہوں. میں کبھی مطالبہ نہیں کروں، میں تو صرف اسلام کی بات کروں گا. جس کو پسند آئے وہ لے لے. جی بس اس مسلمانوں آخری گل کرن لگا. عورت دی عزت، عورت دی عزت نہ فقط پردے نال بچدی، سمجھو میری گل دے. عورت دی عزت نہ فقط پردے نال بچدی، نہ نویں پرانی تہذیب نال بچدی. عورت دی عزت صرف غیرت مند مرد نال بچدی. میں سوچدا سا میرے مدینے دے تاجدار نے کیوں فرمایا ہے کہ اگر غیر کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا وہ مرد کو سجدہ کرتی خامند کو. بولو
ایڈا احسان مرد دا عورت دے اوتے کیڑی شے نال بنے؟ جے گل ہوے خالی خواہش پوری کرن دی وہ تو ناجائز طریقے بھی ہے. پھر مرد دا کادا احسان ہے؟ اصل راز یہ ہے کہ عورت دی عزت دا محافظ صرف مرد ہے. غیرت مند مرد ہی عورت دی عزت دی حفاظت کر سکتا ہے. جی مرد غیرت گوا بیٹھے عورت پردے پا کے بھی جاوے تو عزت گواوے. مسلمانوں ساریاں گلا کھولیے دیاں بھی نہیں تو چلو اشارے کر کے لنگ جائیے چنگا ہوندا ہے. اج کل عورتاں نو پردیاں وچ رکھ کے تے ہر پاسے لے جاندے نے. گل سمجھا جی؟ عورت نو ہر پاسے جان دی عام اجازت دتی جاندی ہے. محال جی برخا پا کے چلی. ایدے وچ ایک راز ہے وہ کھولا. کمینے آندے نے برخا پا کے تے جتھے مرضی لگی جا. برخا صرف ہونا چاہیے. دفتر جاوے جتھے مرضی جاوے دیکھو نا جتھے مرضی پہ جاندی ہے برخا پا کے جاندی ہے. کوئی ایویں تھوڑی جاندی ہوئے اتری دیا یہ دار برخا دبا کے جتھے مرضی لگی جا. برخا صرف ہونا چاہیے. دفتر جاوے جتھے مرضی جاوے دیکھو نا جتھے مرضی پہ جاندی ہے برخا پا کے جاندی ہے. کوئی ایویں تھوڑی جاندی ہوئے اتری دیا. سبحان اللہ. ہر شکاری دے شکار کرن دے طریقے بڑے آسانی نال مر بیٹھے. ہوں اصا یہ سمجھا یار وہ دیکھو یہ مطلب یہ نکلیا جب پردے نال جو سدتے ہیں تو پھر یہ مطلب ادھر تو دشمن سے نہ ہوئے پردے نال جو سدتے ہیں. اللہ گل وہ حدیث جہاں اشارہ آیا ہے تو اقبال فرما گیا تو میں تینوں دس گیا ہوں کہ نبی سونے کیوں فرمایا ہے کہ عورت سجدہ کرتی بندے نو. اصل گل یہ عورت
جو مرضی کرے یہ اپنی عزت نہیں بچا سکتی. عزت صرف غیرت مند مرد بچا. آخیا مرد تے بن گئے کلے ہوں پردے نال آوے تے یہ بچا نہیں سکتی. مرد تے غیرت والا نہ رہا جے ہوندا تے اتے رہندا. بکریاں تو وکھرا ہوے تے بگیاڑاں دے منہ وچ. عورت تو وکھرا ہوے تے زانیاں دے منہ وچ. اسلام آکھیا اے مرد ہی بچا سکدا ہے. کہ عورت اپنی عزت آپ بچا سکتی ہوندی تے مرد دا ایڈا احسان عورت تے نہ ہوندا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہذا اساں کی آخنے مسلمانوں او مسلمانوں یہ نہیں پردہ پوا کے ہر تھان تے بھیجو نہ یہ اپنی اکھ تھلے رکھو. غیرت والے بنو تے اکھ تھلے رکھو. سمجھ نہیں لگی نہیں. اکھ تو ادھر ادھر ڈب گئی ساری غیرت پھر یہ بھی بخت والی بند ہو کے سبحان اللہ. آگے یہ سمجھ کے نہیں آئی. حق کے حق کے عزت دے شکاری جہے طریقے اختیار کرتے ہیں عزت لٹن دے انہاں وچوں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پردے نال آ جا. پردے نال آ جا تاکہ پچھوں خیال برا نہ ہوئے. مت تیرے بارے ایویں پہ سوچا. پردے نال ہی آ جا. سمجھ نہیں لگی. مہینہ پورا کتاب نہیں دوسرا خاموش اتنے عرصے کے بعد گلا کچا ہو. روزانہ بولو زبردست رہی. گلا کچا سی میں زور بھی بہت لا بیٹھا وہ گلا متاثر ہو گیا. پیر صاحب قبلہ نے میرے سفارش بھی فرمائی کہ ہائے وہ میں پھر ایک گل اسی مناسبت کر کے بیٹھوں. میں بہت کالا ایک گل صرف کر کے تصا بابے فرید کے آستان سے جانے ہو. بابے فرید کے آستان شریف کے اتنے کسی پاسوں سبق لینا سا دوبارہ نہیں کیتا. ہر پاسوں سبق لینے چڑھ دیتے سبق ہی ایڈے پٹھے بن بیٹھے. بابے فرید کے آستان سے جاؤ انہوں نے مستورات طیبات طاہرات بیبیاں پاکاں دیاں قبراں دے آلے دوالے بھی کپڑے ولیٹے کھڑے نے. دیوارا کر کے کپڑے ولیٹے نے قبراں بھی نہیں ویکھن دیندے. او بیلیو او بابے فرید کے آستانے لوٹے جنت رہن والی برادری وہ جنت کی موری وچوں لنگ جانے کدی اکھ چوک کے پرا نہیں دیکھی آئی کہ جنہوں نے گھروں جنت بھی لب دیے. جنہوں نے گھروں دروازے دے وچوں جنت بھی لب دیے وہ کیوں پہ لب رہی؟ اس واسطے پہ لب دیے کہ وہ ایڈے ہی غیرت والے سن کہ بیبیاں پاکاں فوت ہوئی قبراں دے آلے دوالے کپڑے نے. ایسی عجیب گل ہے. جنت کا بوہا لگ گیا تو جنت کا سبق ایک بھی نہ لے کے آئی. یہ تو عجیب کہانی. اور میں کھوتا جی لگیا موری
جنت کے دروازے کھوتے کھوتے ہی واپس آیا. مینو حیا نہیں آئی. میں جنت کے دروازے لنگ گیا جنت کا سبق نہیں لیا. بابا فرید سے دستا پیا جنت کا دروازہ انج بنتا ہی ہے غیرت والا جی بی ٹاپے تے اڑے گی پھر جنت کتوں لگے. پاک بدن دیا رنگ سازا چنری رنگ مسکین پاک بدن دیا رنگ سازا چنری رنگ مسکین رنگ ہوے خاص او مدینے دا رنگ ہوے خاص او مدینے دا رنگ ہوے موئی مدینے